नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। हमारा ये सेशन इंशाअल्लाह मुख्तसर रहेगा, इसलिए कि हमने इस सेशन में ये पैगाम देना है कि रमज़ान का आखिरी अशरा ये सिर्फ़ अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनाने के लिए होता है। इसमें सिर्फ़ वो काम करने चाहिए कि जिनसे अल्लाह ताला के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ बढ़े, क्योंकि दावत व तबलीग, तरबियती प्रोग्राम ये सब अपनी जगह पर अहम काम है, बहुत ही अहम काम है, लेकिन इनमें ज़ाहिर में हमारे सामने मखलूक आ जाती है जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ये इतने कीमती औक़ात हैं आखिरी अशरे के कि इसके अंदर तो हमें फ़िलहाल इन कामों को भी रोक के, इनको पॉज़ करके सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाना चाहिए। तो ये सब कुछ हम क्यों करें, इतनी मेहनत हम क्यों करें, इसके लिए पहले वही जो हमारे मक़ासद की याद दहानी है। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जन्नात और इंसानों को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया है कि वो हमारी इबादत करें। तो हमारी पैदाइश का मकसद ये है कि हम इबादत करें, और बाकी सारे जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे वसाइल हैं, ये इस इबादत के अंदर हेल्प करने के लिए हैं, मदद करने के लिए हैं। हमसे गलती क्या होती है कि हम अपनी बाकी एक्टिविटीज़ में उलझ जाते हैं, हम अपनी बाकी वसाइल को बढ़ाने में उलझ जाते हैं, हम अपने मकसद को भूल जाते हैं जो कि इबादत है। तो ये 10 दिन जो हमें मिले हैं, इसमें हम इस बात को पक्का करें कि हमारी इबादत बड़ी खूबसूरत हो जाए और इसका हमें ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो जाए। तो हम आखिरी अशरे की फ़जीलत की बात कर रहे हैं, और इसमें मुख्तसरन ये है कि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से कुछ ऐसे मौक़े बनाए हैं जिसमें कि इंसानियत के ऊपर खुसूसियत से अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही होती हैं। तो जिन लोगों को अल्लाह ताला की तलब होती है, ख्वाह वो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मगन हो, लेकिन उनकी ख्वाहिश दिल में होती है कि काश मैं अल्लाह ताला का महबूब बंदा बन जाऊँ, तो उनको ऐसे मौक़े की खुसूसी कदर करनी चाहिए। और उसकी कदर ये है कि ऐसे मौक़े के ऊपर बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ इबादत और मेहनत के साथ इबादत करनी चाहिए। तो ऐसे ही एक मौका रमज़ान है, और रमज़ान का जो आखिरी अशरा है, इसकी पूरे रमज़ान में भी खुसूसी अहमियत है। और आखिरी अशरे की जो खुसूसियत है वो शब क़द्र की वजह से ज़्यादा है, और मुसलमानों पर शब क़द्र अल्लाह ताला का खुसूसी इनाम है। सूरह क़द्र के अंदर इस बात का बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। यकीनन हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल फरमाया, और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें हर काम सर अंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फ़रिश्ते और रूह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं, और ये रात सलामती की होती है फ़जर के तुलू होने तक। इसी तरह सूरह दुखान की आयत नंबर 3 से 4 है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। यकीनन हमने इस वक्त यानी कुरान को बाबरकत रात में उतारा, बेशक हम डराने वाले हैं, इसी रात में हर एक मजबूत काम का फ़ैसला किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी इसे लैलतुल मुबारका कहा है, बाबरकत रात कहा है। अब सूरह दुखान और सूरह क़द्र दोनों में इस बात का ज़िक्र है कि कुरान शरीफ शब क़द्र में नाजिल हुआ, और दोनों जगह इस बात का ज़िक्र भी है कि इससे मुबारक रात में उतारा गया, और उस मुबारक रात में तमाम फ़ैसले होते हैं, बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं। तो लैलतुल क़द्र कहने की वजह एक तो ये हो सकती है कि इसमें तकदीर लिखी जाती है, तकदीर के फ़ैसले किए जाते हैं, और दूसरी वजह ये होती है कि क़द्र का मतलब इज़्ज़त भी होता है, कीमत भी होता है। तो क्योंकि बड़ी इज़्ज़त वाली, बड़ी शान वाली रात है, 1000 महीनों से अफजल है, 1000 रातों से नहीं, 1000 महीनों से अफजल है, इसलिए भी इसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। इसका पस मंज़र क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले लोगों की उम्रें दिखाई गईं, या उनमें से जो चाहा, यह हदीस शरीफ की रिवायत है। तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की उम्रों को बहुत कम महसूस किया कि वो अमल में वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी जहाँ तक दूसरे लोग अपनी तवील उम्र की वजह से पहुँचे। यानी पहले लोगों की उम्रें सैकड़ों सालों में होती थी, ज़्यादा इबादत कर सकते थे,
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عنایت فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی کہ عمر تو اتنی نہیں ہے اب، لیکن ان کو ہر سال ایک شب قدر ملتی ہے مسلمانوں کو جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو ہر سال اگر ایک آدمی شب قدر کا فائدہ اٹھا لے تو ہر سال اس کو 1000 مہینے عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لیلۃ القدر میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ کے ساتھ آتے ہیں اور جس کسی کو عبادت میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں. تو یہ 2 حدیثیں اس لیے بیان کی گئیں کہ شب قدر کو حاصل کرنے کا شوق بڑھے. شب قدر کی عبادت کیا ہے؟ کوئی خاص عبادت نہیں ہے. یہ جو لکھا ہوتا ہے نا اس طرح نفل پڑھیں، اس طرح یہ کریں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہم کو نہیں بتایا. ہاں عبادت یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھیں اور نوافل پڑھیں، تلاوت کثرت سے کریں، دعائیں کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی جو خاص دعا بتائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا عفو، کہ اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے معاف فرما دیں. تو یہ دعا یاد کر لیں اسی ترجمے کے ساتھ اور اس کو پڑھتے رہیں. نوافل پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، مناجات مقبول پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں. یہ سب کرتے رہیں، انشاءاللہ صبح ہو جائے گی. حدیث سے ثابت ہے کہ شب قدر جو ہے یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ یعنی شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے. یہ کسی طاق رات میں ہوتی ہے. تو عموماً ہم اس کو 21 میں، 22 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں یا 29 میں تلاش کرتے ہیں. اور جو لوگ تلاش کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان راتوں میں عبادت کی آدمی کے اندر قوت بھی زیادہ آ جاتی ہے، ذوق و شوق بھی زیادہ آ جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ کسی طاق رات میں ہوتی ہے، 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں رات یا 27ویں رات یا 29ویں رات یا پھر رمضان کی آخری رات میں جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس رات قیام کیا، یعنی نمازیں پڑھی، نوافل پڑھے اور جاگتا رہا، اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی. اور اس کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ یہ رات انتہائی فرحت بخش ہوتی ہے، صاف پرسکون ہوتی ہے اور خاموش ہوتی ہے. نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے. اس میں چاند روشن ہوتا ہے. اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے لیے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی. اور اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ بالکل برابر ہوتا ہے، گویا وہ 14ویں رات کے چاند ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شیطان پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ اس رات کے ساتھ نکلے. در منصور سے یہ روایت لی گئی ہے. اب لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوتی ہے. آخری عشرے کی اپنی بھی اہمیت ہے جو ہم دیکھیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ رمضان کے شروع میں مسلمانوں میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر آخر تک پہنچتے پہنچتے عموماً تھک جاتے ہیں، کچھ روزوں کے عادی ہو جاتے ہیں. تو آخری عشرے میں عبادت کم کر دی جاتی ہے اور ذہن بس اس طرف ہوتا ہے کہ بس یہ کچھ عرصہ رہ گیا، ٹائم نکال لیں، پھر انشاءاللہ عید ہے، پھر مرضی ہوگی اپنی نا. تو اس کو ہم نے توڑ کرنا ہے، آخری عشرے میں زیادہ عبادات کرنی ہے. حدیث شریف میں یہ ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے رمضان کا جس کا اول رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم کی خلاصی ہے. تو ہم اس حصے میں داخل ہو گئے جہاں جہنم سے خلاصی ملتی ہے. پہلے عشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس رحمت سے دوسرے عشرے میں ہماری مغفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور تیسرے عشرے میں وہ مغفرت اس درجے تک پہنچتی ہے کہ جہنم سے خلاصی مل جاتی ہے. تو تیسرے عشرے کی محنت کتنی زیادہ چاہیے پھر نا. اور لیلۃ القدر اس کو تلاش کرنے کے بارے میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں محنت فرماتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو خود بھی محنت کریں اور گھر والوں کو بھی جگائیں. محنت کس چیز میں؟ گپ شپ میں نہیں، عبادت کے اندر. یہ نہیں کہ جاگ رہے ہیں تو آپ اس میں گپ شپ بھی لگ رہی ہے، واقعات بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تعلیم تعلم کے اندر بھی نہیں، تعلیم بھی نہیں کرنی، صرف عبادت کرنی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری عشرے میں جتنا مجاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے اتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے. تو یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ رمضان کے جو باقی عشرے میں محنت کرتے ہیں اس پہ ہم سمجھتے ہیں کافی ہو گیا، آخر میں ہم تھک گئے، آرام کر لیں. تو آخر میں زیادہ محنت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں. آخری عشرے کی عبادت کی فضیلت 2 وجوہات سے. ایک تو اس میں شب قدر کو تلاش کرنا ہوتا ہے تو اس لیے جاگا جاتا ہے. تو صرف طاق راتوں میں اگر ممکن ہو تو جو جفت راتیں ہیں یعنی جو ایون نمبر کی راتیں ہیں، دوسری، چوتھی، چھٹی، اس میں بھی جاگ لیں. عبادت ہی ہے نا، اس میں بھی کر لیں. اور جو طاق راتیں اس میں تو ضرور جاگیں، پوری محنت کریں اس کے اندر جتنی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری کیا ہے کہ جو اچھی عادات اور تقوی ہم نے
پہلے 20 رمضان کے روزے رکھ کے حاصل کیا ہوتا ہے، اپنی غلطیوں سے بچے ہوتے ہیں، غیبتیں کم کی ہوتی ہیں، حسد کم کیا ہوتا ہے، اچھی عادت کو فروغ دیا ہوتا ہے نا، تو یہ وہ موقع ہے کہ جس میں اپنی کوتاہیوں کے اوپر ہم ذرا نظر ثانی کریں کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی، کہ ہم نے پچھلے دنوں وقت تو ضائع نہیں کیا ہے. تو اس آخری عشرے میں ایک ہم اپنا ریویو کر کے پیچھے والا تو اپنی اچھی عادات کے اوپر کنسولیڈیٹ کریں. اور یہ دونوں چیزیں ہم کو الحمدللہ اعتکاف کی صورت میں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں جو کر سکتا ہو وہ ضرور کرے کہ اعتکاف کر لیا جائے. اور اعتکاف میں بھی گپ شپ نہیں لگانی، اس طرح کا نہیں کرنا کہ بس مسجد میں اس کے بعد کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور گھر سے کھانے آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے. کھانے ضرور کھائیں لیکن علیحدہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور پھر گپ شپ میں نہ لگیں لوگوں کے ساتھ نا، تھکیں بھی نہیں زیادہ، جاگتے رہیں اور خوب عبادت کریں، خاص طور پہ رات کے وقت میں، دن میں بے شک سو لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے آخری عشرے کی، اور ہم بھی انشاءاللہ آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.